اگر اتنا ہی صاف شفاف آپ کی پارٹی کی اکاؤنٹس ہیں تو پھر یہ 6 سال تک ٹال مٹول یا لے تو لال جو ہے یہ کیوں کیا گیا؟ آپ پہلے دیتے کہ جی یہ آئینے کی طرح صاف ہمارا معاملہ ہے، اتنا لمبا لٹکا ہے۔ دیکھیں نظامی صاحب، اب تو چاہے 6 سال ہمارے اوپر کیس چلا یا 4 سال 2017 میں فاروق حبیب صاحب جو ہمارے MNA بھی ہیں فیصل آباد سے، وہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی فورن فنڈنگ کیس کے خلاف گئے کہ یہ لوگ کک بیکس بھی لیتے ہیں، منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسپیشلی نواز شریف جو اپنی پولیٹیکل پارٹی شیر کے نشان پہ جو وہ ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم بھی بنے، انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نہیں چھوڑا، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بھی انہوں نے منی لانڈرنگ اور ککس بیکس کے لیے استعمال کیا۔ تو ہم نے تو پھر بھی اپنے جواب دے دیے اور ہمارے سارے آڈیٹڈ فنڈ ہیں، لیکن کل جو PDM اور PMLN اسپیشلی جو الیکشن کمیشن کے آگے پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے، یہ ہر دفعہ دیکھیں جی PMLN کو NRO لینے کی عادت ہو گئی ہے، یہ چاہتے ہیں ہر چیز میں ہمیں NRO مل جائے، ان کی پوری زندگی NRO مانگتے مانگتے ان کی گزر جائے گی، تو یہ کل بھی NRO لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان سے کل خود سوال ہو رہا ہے۔ 24 سپٹمبر کو جو اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن نے ان سے سوال پوچھا تھا وہ تو ایکسپائر ہو گئی ہے، وہ ڈیٹ بھی گزر گئی ہے، اور ابھی تک انہوں نے ایک بندے کا نام بھی نہیں بتایا کہ یہ لوگ کس سے پولیٹیکل پارٹیز میں فنڈ لیتے رہے ہیں۔ تو ہمارے 6 سال اور ان کے 4 سال دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک بندے کا ڈونر کا نام موجود ہے، اور ہم نے نام پتہ آڈیٹڈ فنڈ اور 40,000 اکاؤنٹس، میں تو کہہ رہی ہوں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ یہ 400 لوگوں کے نام بتا دیں اگر ان کو یہ دیے ہیں، یا تو انہوں نے سینیٹر میں وہ لوٹ مار کی ہوگی، سینٹ میں انہوں نے وہ جو لوٹاکریسی کرتے ہیں یا پھر ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، یا وہاں سے انہوں نے پیسے لیے ہوں گے، یا پھر ککس بیکس کے لیے۔ ویسے نظامی صاحب آپ کو تو میڈیا کو تو سوال بھی کرنا چاہیے، ایک الزام تو میڈیا کے اوپر بھی ہے، نواز شریف کی جو PMLN ہے انہوں نے پارٹی فنڈنگ میں 70 کروڑ آپ لوگوں کی میڈیا کے نام پہ ظاہر کیے ہوئے، آپ پتہ نہیں کس کو انہوں نے دیے ہیں، اس کا کوئی خاص جواب نہیں، لیکن 70 کروڑ کا الزام انہوں نے میڈیا پہ لگا دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں سے کدھر تک۔ جی بالکل، یہ تو ایک تاریخ رہی ہے زرتاج صاحبہ۔ جی سوال ٹھیک ہے، یہ ضرور ہم پوچھنا بھی چاہیں گے، کبھی میڈیا کے دوست ہمارے ساتھ ہوں گے۔ زرتاج صاحبہ یہ NRO یہ عوام کو ذرا سمجھا دیں، یہ NRO کس کی ایبریویشن ہے، یہ کیا مراد کیا ہے اس سے، یہ تاریخ کیا ہے اس کی؟ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ دیکھیں تاریخ تو بڑی سمپل سی جی دیکھیں فیصل، تاریخ تو بڑی سمپل سی ہے کہ اس ملک کے اندر جو پچھلے سیاستدان تھے، چاہے وہ زرداری صاحب تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی تھے، انہوں نے پاکستان سے لوٹ مار کی، انہوں نے یہ پبلک صاحبہ میں کہہ رہا ہوں اس کا ذرا ترجمہ کر دینا NRO کا، یہ ہوتا کیا ہے، لفظ بلفظ کیا ہے، ایبریویشن کیا ہے اس کی؟ نہیں، اگر تو ہم وہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کے اوپر جائیں گے جو 2007 میں NRO جو ایکٹ جو اسپیشلی انہوں نے بنایا تھا جنرل پرویز مشرف نے، تو اس کا جو 2007 کے جو بینیفیشریز تھے وہ تو بیسکلی یہ دونوں جماعتیں تھی، پیپلز پارٹی اور PMLN، اور دونوں نے جو وہ 10 سال کا معاہدہ کیا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، اور اگر آپ وہ 2007 کا ایکٹ پڑھے تو اس کے اندر امبیزلمنٹس، منی لانڈرنگ، کک بیکس اور پیسے کی ہیر پھیر، اور اس کے علاوہ اس میں قتل و غارت کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس میں جو ہے وہ NRO دے دیا گیا، کیسز معاف کر دیے گئے۔ افسوس کی بات یہ کہ وہ پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان کے پیسے کو، اور انہوں نے کہ جی پہلے تم اور پھر ہم باری لگائی گئی، اور اسی ڈیل کے تحت جب آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے تو زبردستی بھیجا گیا، میں نے کوئی ڈیل نہیں کی، یہ جب نوٹوں کے بیگ لے کر جدہ بھاگے اور پھر آپ کو پتہ سرور پہلے سعودی عرب چلے گئے، تو آپ کو سعد حریری کا یاد ہوگا جو ان کے وہ اس طرح لہرایا کرتے تھے کہ یہ نواز شریف کے سائن موجود ہیں۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، اور جس ٹائم پہ جو وہ $60 ملین جو پیسے تھے، بائی اینی مینز مقصد یہ کہ ہر دفعہ دیکھیں جو اپوزیشن اور اسپیشلی PMLN یا تو وہ کہتی ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دو لیکن ہمیں NRO دے دو، ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہ کرو، نیب کے کورٹس میں آپ 38 شکوں میں سے 34 شکے جو ہیں وہ آپ چینج کر دیں، یا پھر وہ کیا کرتی ہے اپنا LG بھجوا کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جا کے پاؤں پکڑ کے NRO مانگتی ہیں، وہ آگے سے DGI SPIR ان کو ٹکا سا جواب دے دیتے ہیں کہ آپ جا کے جو ہے پارلیمنٹ میں اپنے سیاسی معاملات حل کریں اور کورٹ میں جا کے اپنے معاملات حل کریں۔ پھر جب وہاں سے ان کو NRO نہیں
ملتا تو پھر یہ جا کے کیا کرتے ہیں کہ بے شرمی سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ NRO مانگتے ہیں کہ الیکٹڈ حکومت کو ہٹا دو, ہم سے اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر دیں, ہمیں چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم بنا دیں, نہیں تو ہم اداروں کے اوپر قدغن بھی لگائیں گے, اور جو الطاف بھائی بن کے نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہ اداروں کو ملائن بھی کرے گا. اب یہ پانچواں, یہ اب ایک اور NRO جو آپ کے سامنے نظر آیا ہے کہ اس میں یہ کہ کس طریقے سے ملک کے پیسے کے لوٹ مار کر کے نواز شریف اور زرداری اور ان کے خاندان یہاں سے لے گئے. اس کک بیکس کا پیسہ بھی پاکستان نے 20% جا کے دے دیا ان کے دور حکومت میں, پیسے بھی واپس نہ آئے کیونکہ وہ انہوں نے NRO کر لیا, چارٹر آف کرپشن کر لیا, جس کو یہ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. اب کل ایک اور کے پارٹی فنڈنگ, ممنوعہ پارٹی فنڈنگ جو PMLN اور پیپلز پارٹی نے کی ہے, 2017 سے ان سے الیکشن کمیشن جواب مانگ رہا ہے, اور اب 24 سپٹمبر 2020 کو اس کی ڈیٹ بھی گزر گئی ہے. اب یہ ایک اور NRO چاہتے ہیں کہ پارٹی فنڈنگ جو, کیونکہ ظاہر بات ان کو خطرہ ہے کہ جب پارٹی فنڈنگ میں یہ ممنوعہ کیس میں فارن فنڈنگ میں ایکسپوز ہو جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے بہت ساری پارٹیوں کو, جو پہلے عارف نظامی صاحب نے فرمایا کہ پھر پارٹیوں کے اوپر جو ہے وہ لگ سکتا ہے, بین بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ آپ فارن فنڈنگ اس طرح لے نہیں سکتے ہیں, وہ قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں تو پھر اس میں ظاہری بات ہے آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. یہ بتائیے کہ شہزاد اکبر صاحب نے آج جو ہے مشیر برائے اکاؤنٹیبلٹی اور ان کے ازبر ہے ساری یہ براڈ شیٹ والا معاملہ, اب یہ کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ والے معاملے کی جو حکومت نے 7 ارب روپے کی ادائیگی کی ہے وہ اس لیے کرنا پڑی کہ یہ سب وہ جو NRO دیا تھا اس کا خمیازہ. یہ اسی قسم کی بات حماد اظہر صاحب نے بھی کی ہے, تو یہ کیا کنیکشن بنتا ہے ہماری, سمجھا دیں گے کہ کس طرح NRO دینے کی وجہ سے 7 ارب براڈ شیٹ کو دینا پڑا ہے. دیکھیں نظامی صاحب, آپ بہت سینئر ہیں اور آپ نے ساری چیزوں کو آپ غور سے دیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی, آپ کے اپنے انالیسس بھی ہوتے ہیں, آپ بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹل براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے یہ 2001 سے لے کر 2016 تک ہے. اور اس کے اندر جب پاکستان کے نیب کے اداروں نے جب ان کو کہا, پرویز مشرف, جب یہ 2001 میں یہ پورا معاہدہ ہوا کہ آپ پاکستان سے جو چوری کر کے پیسے لے کر گئے ہیں وہ پاکستان واپس کیسے لے کر آئے جائیں گا, اور اس کا 20% جو ہے وہ براڈ شیٹ کمپنی کو ملے گا. اب اس میں 2016 میں جب یہ ایوارڈ ہوا اس میں $21.5 ملین جو ہے وہ پاکستان نے پے کی ہیں, کیونکہ وہ 20% ان کا حصہ بنتا تھا براڈ شیٹ کمپنی کا. اچھا افسوس کی بات یہ کہ $21.5 ملین میں جو براڈ شیٹ کمپنی کو پاکستان کی طرف سے دیے گئے اس میں $20.5 ملین صرف نواز شریف کے جو چوری شدہ پیسے ہیں اس کے کک بیکس ہیں. اصل میں جو آربیٹریشن کا جو جج ہے کہ ہے تو $800 ملین کی ٹوٹل کرپشن, لیکن $100 ملین کے اوپر مجھے پکا جو ہے یقین ہے کہ یہ ان کے ہیں. 76 جو ہے وہ ٹوٹل پراپرٹیز ہیں. اب دیکھیں $800 ملین کا ٹوٹل یہ کیس ہے, $100 ملین جو ہے وہ جج کہتا ہے آربیٹریشن کا کہ یہ میں اس کو پر ایشورڈ ہوں کہ یہ چوری کے پیسے ہیں. 21.5 ملین جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے 2001 سے لے کر 2016 تک 20% کٹ کے اوپر جنہوں نے یہ چوری شدہ تھی یہ جب ڈھونڈے اس میں $20.5 ملین جو ہے نواز شریف اور ان کی فیملی اور یہ جو جتنے بھی ان کے سجاد پکڑے گئے پیسے بھی واپس نہ آئے. جو پاکستان کو $100 ملین ملنے تھے وہ پیسے بھی اس لیے واپس نہ آئے کہ انفارچونیٹلی جب NRO ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ ڈیل ان کی جب آپس میں ہو جاتی ہے اور پاکستان کو پیسے بھی نہیں ملتے, وہ پیسے پاکستان واپس بھی نہیں ملتے. NRO کا نتیجہ خمیازہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کو جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ NRO کی ایک شکل ہے. اس کو پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی کمیٹی بنا دی ہے. 48 گھنٹوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے پیسے کیسے واپس لانے ہیں, کس نے اس میں ڈیل کی ہے, کون کون اس کا ذمہ وار ہے. اور اس میں ایک ٹائم پہ یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے اور ایک ٹائم پہ نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے. تو یہ جب انہوں نے NRO کیا پاکستان کے پیسے کو انہوں نے کہا دو بنیادی باتیں آئے. زرتاج صاحبہ دو بنیادی باتیں, ایک تو بات مان لیا جائے اس بات کو کہ NRO لیا انہوں نے, NRO لینے والے تو ذمہ دار ہیں, تو جو NRO دینے والا ہے کیا یہ آپ کی کمیٹی اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی کوئی تجویز دے گی؟ اور دوسرا اکبر ایس بابر مدعی ہیں فارن فنڈنگ والے معاملے میں, تو ان کو ہی قائل کر لیں, بانی رکن ہیں آپ کی جماعت کی.
اچھا، پہلے تو یہ کہ آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ جن کے ریکوری کروانی تھی، جن کا این آر او سے پہلے نام تھا ایسٹ ریکوری جو کروانی، تو وہ تو خود ہی نواز شریف اور زرداری اور ان کے خاندان تھے کہ انہوں نے بلین جو ہے وہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے اپنے ایسٹس باہر جا کے خریدے، منی لانڈرنگ کی. اب اسی کی ریکوری کروانے کے لیے ایک باہر کی کمپنی براڈ شیٹ کو کہا گیا، تو وہ جب یہ لوگ خود اپنے حکومت میں آئے تو انہوں نے کیسز واپس لے لیے، این آر او کر لیا، اور انہوں نے اپنی باری لگائی، کس کے ساتھ ہماری اور ایک باری ہماری. وہ تو مشرف نے پہلے کر دیا. صاحبہ 2000 تو یہ براڈ شیٹ والا قصہ جو ہے وہ مشرف صاحب نے جب معاہدہ این آر او کر لیا، ان کو این آر او دے دیا تو یہ ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اگر مشرف صاحب نے این آر او دیا اور انہوں نے لیا تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ دونوں فریق برابر کے ذمہ دار ہیں؟ میں یہی آپ کو کہنے والی تھی کہ دیکھیں، آپ اگر کعبہ مساوی کے وہ انٹرویو سنیں تو وہ کہتا ہے کہ جب یہ چوری کے پیسے، جب مجھے کہا گیا بعد میں نیب کی طرف سے کہ آپ یہ اس کو چھوڑ دیں، اور دوسرا انہوں نے ایک شخص کا نام لیا جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی فیملی کا کوئی بھانجا بھتیجا تھا جس نے مجھے $1 ملین برائب کرنے کی کوشش کی، اور مجھے کہا کہ آپ یہ کیسز جو ہے یا یہ انویسٹیگیشن آپ چھوڑ دیں. اینڈ دوز پیپل ور ریئلی پاورفل، اور اس میں خود ایک ہوم منسٹر بن گیا. تو یہ جو میں سیکنڈ این آر او کی بات کر رہی ہوں، جب زرداری کی حکومت آئی، اس میں آپ کو یاد ہے سرے محل کا ایک تھا واقعہ. فرسٹ کا جواب دے دیں، سیکنڈ میں آتے ہیں. فرسٹ کی تو بات کریں نا، فرسٹ کی تو بات کریں. جی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو این آر او دے دیا تھا بعد میں وہ بھی ذمہ وار ہے. ہم پوری چارج شیٹ آپ کو بتائیں گے اور ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. جی اس کو کیا کر سکتے ہیں، اور یہ خود بجائے. جی اچھا، یہ آپ سے ایک آخری سوال ہے. ہاں جی، یہ کو جواب دینا چاہیے. جی نظامی صاحب پہلے اس کا جواب دے دو. یہ آپ نے بڑا ٹھیک پوائنٹ کہا ہے کہ جی جو دبئی بیٹھا ہوا ہے جس سے انہوں نے پرویز مشرف صاحب سے جنہوں نے این آر او لیا تھا دونوں پارٹیوں نے، اس کو تو واقعی انہوں نے باقاعدہ سلامی کے ساتھ باہر بھیجا تھا. چودھری نثار میرے خیال میں اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ انہوں نے ڈیل کی تھی تو خود ہی ان کے ساتھ ڈیل کی. ابھی بڑا امریت کرتے رہے تو اس کے ہاتھ پہ این آر او تو انہیں دونوں پارٹیوں نے کیا تھا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، اور باریاں بھی لگائی تھی اور اسی کے تحت آئے تھے. جی میرا یہ کل جو الیکشن کمیشن کے سامنے اپوزیشن کا شو ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کوئی اثر ڈالے گا الیکشن کمیشن پہ یا کوئی رائے عامہ پہ، اور یہ کتنا بڑا ہوگا؟ دیکھیں، نہ اس سے رائے عامہ چینج ہوگا نہ الیکشن. نہیں دیکھیں نظامی صاحب، الیکشن کمیشن کو اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ الیکشن کمیشن تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی اسکروٹنی کر رہی ہے کہ تمام پارٹیوں کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اور اس فنڈنگ میں پتا چلا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں ہی کک بیکس اور منی لانڈرنگ کے لیے اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کو استعمال کرتی رہی ہے، اور ایک بھی جو انہوں نے جو ڈونر ہے یا جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہیں پولیٹیکل پارٹی، وہ ایک بندے کا بھی نام نہیں بتا سکی ہیں. تو کل اگر یہ الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے پریشرائز کرنے کی کوشش کریں گے اور این آر او مانگیں گے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹیوں نے جواب نہیں دینا، تو یہ تو خود ایکسپوز ہو رہے. جب اپنی باری آئی تو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی تو کہہ رہے جی الیکشن کمیشن جواب دے. الیکشن کمیشن کو میں جواب تو پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا. 40,000 سے زیادہ ہم نے اکاؤنٹ دیے اور ہم نے اپنا آڈیٹڈ پورا فنڈ ان کو بتایا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پولیٹیکل جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے، فنڈ ریزنگ کی ہے. اپنے باری پہ جواب آیا تو یہ جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے جتھے لے کر جانا چاہتے ہیں اور این آر او لینا چاہتے ہیں تاکہ ان سے پارٹی فنڈنگ نہ پوچھی جائے. پارٹی فنڈنگ کا تو ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے جس طریقے سے مارک سیگل کے نام پہ جس طریقے سے انہوں نے پیپلز پارٹی نے پیسے دیے، اس وقت حسین حقانی جو ہے وہ ایمبیسڈر تھے، بعد میں شیری رحمان تھی، کس طریقے سے انہوں نے لابی کر کے پاکستان کے اپنے پارٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا. اور جو پی ایم ایل این ہے اس کو تو ویسے بھی جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ ککس بیکس کے لیے بھی استعمال کیا، اپنی پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کو، اور فورن فنڈنگ کا ایک بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کر کے پیسے لیتے ہیں، بڑے بڑے مافیا سے یہ پیسے لیتے ہیں، بعد میں ان کو پھر یہ لوگ پوزیشن دیتے ہیں. ان کے پاس تو $1 کا بھی فنڈنگ کا حساب نہیں ہے کہ اتنے اربوں روپے ان کے پولیٹیکل پارٹی کے فنڈ میں آئے کہاں سے. تو یہ کل جتھا لے کے آنے سے الیکشن کمیشن کے آگے سے کوئی پریشرائز نہیں ہوگا. جواب تو ان کو دینا پڑے گا جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے جواب دے کے اپنے آپ کو سرخرو کیا پارٹی فنڈنگ میں.